جمشید کے دور سے پہلے کا ہے، جمشید کے دور کا نہیں ہے۔ اوشنگ کے دور میں جشن سدا منایا کرتے تھے ایرانی۔ اوشنگ کا جو زمانہ تھا یہ کیومرس کے فوراً بعد کا زمانہ ہے، کہ غالباً کوئی 3600 3700 قبل مسیح کا زمانہ ہے، 1700 1800 قبل مسیح کا زمانہ ہے، پری آرین۔ یہ جشن سدا مناتے تھے، جس کا ذکر سالبی نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سومیرین پیریڈ میں، اور سومیرین پیریڈ جمشید سے پہلے کا ہے۔ یہ عراق سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ بالکل زرعی رسم ہے، یہ مکمل طور پہ ایک زرعی رسم ہے۔ اس کا آغاز ہی زراعت سے ہوتا تھا۔ پھر یہ میں نے کہا کہ اس پورے ریجن میں یہ پھیلتا چلا گیا۔ جمشید کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جمشید کے زمانے میں آتش پرستی نہیں تھی، بت پرستی تھی۔ آتش پرستی کا جو زمانہ ہے، آتش پرست آپ نہ کہ زورسٹورین کے بعد میں اس کو ایرانیوں نے آتش پرست بنا دیا۔ وہ زرتشت پیغمبر کا پیغام تھا جو اس نے لوگوں کو دیا تھا۔ اس نے الویت کی دعوت دی تھی۔ اس نے ایک تصور پیش کیا تھا کہ خدائے نیک اور خدائے بد، خدائے خیر اور خدائے شر۔ خدائے خیر کون تھا؟ حور مزدہ تھا، اور خدائے شر کون تھا؟ وہ تھا ہرمن، یعنی شیطان۔ وہ کہتا تھا کہ راتوں کو شیطان باہر نکلتا ہے، لہذا راتوں کو روشنی کریں۔ اور یہ 6 صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بہت پہلے نوروز کی رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ سومیرین پیریڈ میں یہ ٹریول کرتا ہوا آیا ہے۔ بے شک اس کو ایران کے بلوچوں نے نہیں، ہمارے بلوچستان کے بلوچ بھی اس کو مناتے تھے نوروز کو ایک زمانے میں، پر اب وہ رسم نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کے اسلام کی وجہ سے کے اثرات پڑے ہوں، لیکن ہمارے ہاں ہم ان ٹریڈیشنز کو مناتے رہے ہیں، ماضی میں بھی مناتے رہے ہیں، اسلامک پیریڈ بھی مناتے رہے ہیں۔ لیکن اب بہت سارے ریجنز میں، بہت سارے افغانستان کے اکثر علاقوں میں بھی یہ ریموو ہو چکا ہے، تو ہمارے بلوچ علاقوں میں بھی یہ ریموو ہو چکا ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ ایک ایڈاپٹڈ رسم تھی جو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ آغاز اس کا میں پھر کہہ رہا ہوں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا آغاز عراق سے ہوا ہے، زورسٹورین سے یا جمشید سے نہیں۔ جمشید کا زمانہ جو ہے نا، یہ تمورس کے بعد کا ہے۔ یہ چوتھا پیشدادی حکمران ہے۔ اوشنگ دوسرا پیشدادی حکمران ہے، تمورس تیسرا پیشدادی حکمران ہے، اور پہلا جو پیشدادی ہے وہ گہمرت ہے یا کیومرس ہے، اس کو ہم کیومرس بھی کہتے ہیں۔ تو جمشید کا زمانہ بہت بعد کا ہے۔ یہ جمشید سے پہلے یہ رسم موجود تھی، اور یہ وہاں سے ٹریول کر کے ایران بھی پہنچ چکی تھی، عراق سے ٹریول کر کے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ماضی کے مزار کا ضرور مطالعہ کریں، بڑی پیاری کتاب ہے، اور سبت حسن ایک بہت بڑا فگر ہے قدیم تہذیبوں کے حوالے سے، لیفٹسٹ ادب کا جو ہے نا وہ کنگ کہلاتا تھا۔ اس کی کتاب کا ضرور ایک بار مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس رسم کے بارے میں آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی۔ اور جہاں تک اس کو زندہ کرنے کا تعلق ہے، تو میرے خیال میں یہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو زندہ کریں۔ کیا کرنا ہے اس کو کر کے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نئے عید کا اضافہ کریں، تو اگر آپ کے پاس ایسی زرعی زمینیں ہیں، رسمیں ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو کر لیں، اس کو زندہ کر لیں۔ ہمارے پاس اور بھی بہت ساری رسمیں تھیں جو فنا ہو چکی ہیں۔ تو یہ چیزیں سماج کے ساتھ ساتھ ترقی اور جو ارتقاء کا جو سفر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ہم ان کو زندہ کر کے کیا کریں گے؟ اس رسم کو زندہ کر کے آج ہمارے بچے گڈیاں اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بسنت آ گیا ہے۔ یہاں پہ تو انڈین امپیکٹ شروع ہو چکا ہے۔ تو بہرحال دیکھ لیں، اگر آپ کے علاقے میں جو ہے نا نوروز کی رسم دوبارہ زندہ ہو سکتی تو اچھی بات ہے۔ ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے، مارچ کے مہینے میں لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ہم البتہ وہ مہینہ ابھی بھی جب مارچ میں آتا ہے، 21 مارچ سے 30 مارچ تک یہ نوروز کی بارشیں ہیں، تو ہم ان بارشوں کا صرف انتظار کرتے ہیں کہ نوروز میں بارش ضرور ہوتی ہے۔